اس کے خلاف اپیل میں آئے، حالانکہ اپیل دیکھیے سپریم کورٹ بار کی تو یہ نالش تھی ہی نہیں، کبھی بھی یہ نالش نہیں تھی کہ یہ جو ہے سویلین سن سکتے ہیں. ان کا تو یہ تھا کہ یہ کیوں کر کنٹینرز لگا کے سارا دنیا یہ بلاک کر دی گئی ہے. لیکن پھر بھی باہر کیف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس طرح میں نے عرض کیا کہ سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں وہ جو اپیلٹ بینچ ہے وہ پہلے دن ہی کہہ دیتی ہے کہ آپ سن تو سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں. ایک انٹرم عبوری حکم ہوا، اور یہ بھی ہمارے اعتراضات کے باوجود کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے علاوہ آپ جو ہے نہیں سن سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس 5 رکنی یا نیچے ہائی کورٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشن تھی اس میں آپ موجود تھے، اگرچہ آپ بعد میں چلے گئے اٹھ کے، لیکن جب ایک دفعہ حصہ ہو جائے تو پھر وہ دوبارہ اپیل میں نہیں بیٹھ سکتا. باہر کیف اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب تو وہ نہیں تھے. اب موجودہ جو ہے پھر جب آخری تاریخ آئی تو اس پر پھر انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ جی آپ فیصلہ بھی سنا سکتے ہیں. یعنی اندازہ کیجئے گا. اور اس پر ہمارے، میں چونکہ اعتزاز احسن صاحب کو ریپرزینٹ کر رہا تھا وہاں، راجہ صاحب بھی جو ہے ان کی اپنی بھی تھی، میرے ساتھ بھی یہ موجود تھے، ان کی اپنے بھی ایک اسیر ہیں جن کی طرف سے یہ نمائندگی کر رہے ہیں وہاں اپیل میں بھی، اور انہوں نے نیچے بھی بہت پرزور طریقے سے جو ہے اس کی مزاحمت کی اور فیصلہ ان کے حق میں آیا. تو ایسے میں یہ مناسب ہی نہیں تھا، ہم نے یہ اعتراض کیا. لیکن باہر کیف انہوں نے کہا اچھا جی. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد اس کا جو مترشح ہوتا تھا، چاہے وہ پہلے 20 لوگوں کا اجازت دی تھی انہوں نے کہ جی جو رہا ہو سکتے ہیں، اور وہ عید سے پہلے تھا، جو رہا ہو سکتے ہیں ان کو تو عید گھر میں کرنے دیں. جن کی آپ بری کیا ہے یا جن کا آپ سمجھتے ہیں چھوٹا چھوٹا جرم ہے 6 مہینے سال ہے، اور جو پہلے ہی 1.5 سال سے پابا سلاسل ہیں تو ان کی تو سزا ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ان کو چھوڑ دیں. بعد میں یہ ہوتا جائے گا کہ کیا فوجی عدالت سن سکتی ہے سویلینز کا یا نہیں سن سکتی ہے. تو اس کا ریشنیل جو ہے وہ یہ تھا. اور پہلے بھی 20 جو لوگوں کو چھوڑا گیا تھا اسی بنیاد پر چھوڑا گیا تھا کہ ان کی سزائیں یا وہ بری ہو چکے تھے یا ختم ہو گئی تھیں سزائیں ان کی. اب بھی ریشو یہی تھا، اس کا روح یہی تھی اس کی. لیکن باہر کیف آپ نے دیکھا کہ 25 لوگوں کو انہوں نے 10 سال سزائیں کی، کسی کو 7 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو 3 سال، اس طرح سے سزائیں کر کے، اگرچہ ان کو مخلصی تو ہوئی کہ وہ جیلوں میں اب ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. کیونکہ پہلے تو جو ان کی جو رسا تھے اور ان کے جو لواحقین تھے وہ اس بات پر بھی نالاں تھے کہ جانے انہیں کس حالت میں رکھا گیا ہے. ان کی 25 پاؤنڈ تک جو ہے ضمانتیں، ان کی جسمانی جو ہے ان کا کمزوری ہو گئی تھی اور ان کا جو ہے وزن کم ہو گیا تھا. لیکن باہر کیف جیل میں انہیں بھیج دیا گیا ہے، جن کو اب سزائیں 25 لوگوں کو جن کی سزائیں سنائی گئی ہیں. ابھی تک ہماری اطلاع کے مطابق کسی کو ریلیز نہیں کیا گیا ہے. لیکن یہ باہر کیف یہ تابع ہوگا ان کے حتمی فیصلے سے، جو سپریم کورٹ نے حتمی فیصلہ اس اپیل میں کرنا ہے. تو یہ بھی دیکھیے عجیب انوملی ہے کہ کل کو اگر یہ کہتے ہیں، اور جس کا ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ جو ہے کبھی سویلینز کو جو ہے تابع نہیں کریں گے فوجی عدالت کے، کیونکہ فوجی اس کو عدالت کہنا ہی عدلیہ کی تضحیق ہے. یہ عدالت کا مذاق ہے اگر اس کو فوجی عدالت کہی جائے. ارے بھائی وہ کون سی عدالت ہو سکتی ہے جس کا جج جو ہے اسی کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو ہے، اسی کی تنصیب پر یا اسی کے جو ہے افسران کور کمانڈر ہاؤس پر اگر حملے کا الزام ہے تو پھر وہ اپنے ہی کاز میں کیسے جج بن کے بیٹھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، اور ان بائسڈ مائنڈ کے ساتھ وہ بیٹھ سکتے ہیں جب ان کے سربراہ جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو ہے شہداء اور پاکستان کی ریاست پر یہ حملے کے مترادف ہے، اور ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور جانے وہ کیا کیا اور بھی کہتے ہیں. تو ایسے میں اس کو عدلیہ کہنا ہی مذاق ہے. یہ نظام عدل جو ہمارا آئین کے تحت ہے، جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہے، جو آئین کے تحت ٹرائکوٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے، وہ اس کو مجروح کرتا ہے. اس کی روح کوئی جو ہے بالکل وہ کرتا ہے، اور یہ آئین سے بالکل ماورا ہے کہ ان کو جو ہے سویلینز کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتیں کریں. تو اس لیے ہم نے سمجھا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ کی اور آپ کے توسط سے قوم کو ہم یقین دلائیں کہ ہم انشاءاللہ
عوام کی جو ہے نمائندگی کرتے رہیں گے. ہم سویلینز کو کبھی ان کے تابع جو ہے اس عدالت کے تابع نہیں کریں گے جس کو عدلیہ کہنا ہی تضحیک ہے, جو دنیا ساری مانتی ہے کہ فوجی عدالت کسی طور پہ جو ہے عدلیہ سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہے, نہ انصاف دے سکتی ہے. ہاں آپ کے اپنے جو ہے امپلائیز ہیں, اگر وہ ڈسپلن کے آپ کی خلاف ورزی کوئی کے مرتکب ہوتے ہیں آپ ضرور کیجئے گا, جو آئین میں اور جو قانون میں آپ کے دائرہ حدود اختیار میں ہے اور جو دنیا ساری میں رائج ہے وہ بالکل آپ کیجئے گا. اس میں ہمارا کوئی لینا دینا اور دخل عمل نہیں ہے, اور نہ ہی ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں, نہ ہمارا مقصد یہ ہے. لیکن سویلینز کو فوجی عدالتیں نہیں ٹرائی کر سکتی ہیں, اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. ہم عوام کے اس حقوق کے اوپر جو ہے کوئی غاصبانہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. جس طرح بدقسمتی سے ہم نے 26ویں ترمیم میں بھی دیکھا ہے کہ پھر عدلیہ کو تابع کرنے کے لیے ایک اور جو ہے نظام لایا گیا ہے, جس شرمناک طریقے سے 26ویں ترمیم کو منظور کروایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. 2/3 ان کے پاس تھی نہیں, مسلمہ طور پر نہیں تھی. اختر مینگل صاحب اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ کدھر گئے ہیں, اور ان کو سینٹ کی لابی سے نکال کر ویل چیئرز پہ ان کے دو سینیٹرز کو لا کر اور دلایا گیا. ہمارے جو کچھ ایم این ایز کے ساتھ اور سینیٹرز کے ساتھ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کو اٹھایا گیا, ان کو نہ صرف پابند سلاسل کیا گیا, ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, ان کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں ان کو اٹھایا گیا, ان کی کس طریقے سے پھر بلیک میل کرتے جو ہے یہ ووٹ 5 ہمارے بھی انہوں نے لیے, اور تب جا کے کھینچے تانے سے جو ہے پورے ہوئے. اور آج وہ ان کے اہل آئی جنہوں نے اس 26ویں ترمیم کو منظور کروانے میں بہت کلیدی کردار ادا کیا, مولانا فضل الرحمان صاحب خود, ان کے ساتھ بھی دھوکہ کیا گیا کہ ان کا ایک بل اس وقت تو متفقہ طور پر دونوں ایوانوں سے منظور کروایا گیا, اور بعد میں صدر پاکستان کی طرف سے جو ہے اعتراضات اس پر 8 اعتراضات کر کے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا. تو وہ بھی جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اس پر اعتراضات گناہ ہیں کہ ہم سے تو فراڈ ہوا ہے, دھوکہ ہوا ہے. بہرکیف وہ اس کی تو ہم جسٹس سینئر جج منصور علی شاہ صاحب اور ان کے ان ساتھیوں کے بالکل ہم نوا ہیں کہ فل کورٹ بیٹھ کر پہلے اس چیز کا تعین کرے. 26ویں ترمیم یہ زیر چیلنج کی ہوئی ہے, اور 26ویں ترمیم کا فیصلہ کریں کہ کیا یہ آئین کی گرانڈ نارم روح آئین کی جو ہے مجروح کرتی ہے, اس سے متصادم ہے, اور کیا یہ ایک ستون کو جو ہے ایک ستون کو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے, 3 پلرز ہیں, ایک ستون کو منہدم کر دیا گیا ہے, کیا اس کے تحت جو ہے عدلیہ کی آزادی کو بالکل غلام بنا دیا گیا ہے, زیر نگی کر دیا گیا ہے, اس کو جو ہے پھر ایک اور انسٹیٹیوشن ادارے پہ قبضہ کر لیا گیا ہے, یا جو بھی اس کا فیصلہ ہے پہلے فل کورٹ کرے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کہا جائے کہ آئینی بینچ کرے گی تو پھر آئینی بینچ تو ظاہر ہے اسی 26ویں ترمیم کا جو بینیفیشری ہے تو وہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا سیدھا 26ویں, وہ آئینی بینچ کیسے اس 26ویں ترمیم کا فیصلہ کر پائے گی غیر جانبدارانہ طور پر. تو ہمارا یہ بھی تقاضا ہے, اور اس لیے میں آپ کا بار دیگر مشکور ہوں کہ اس حوالے سے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل, تو یہ بالکل جیسا کھوسا صاحب نے کہا ایک غیر آئینی عمل ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے, صرف الزام لگانا ہے. آپ پر مجھ پر کسی پہ اگر الزام لگ جائے کہ ہم نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو فوج کے ڈسپلن کے خلاف ہے یا فوج کی جو اندرونی نظم ہے اس کے خلاف ہے, تو آپ اور میں تمام بنیادی حقوق سے عاری ہو جاتے ہیں. آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک غیر جانبدار عدالت کے سامنے پیش کیا جائے, ایک ایسی عدالت جو کھلے کمرے میں بیٹھے, ایک ایسی عدالت جس کا کوئی تعلق نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ, انتظامیہ سے وہ علیحدہ ہو, وہ ایک آزاد عدالت ہو. لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے آرمی ایکٹ میں کہ اگر کسی سویلین پہ صرف یہ الزام لگا دیا جائے تو ان تمام حقوق سے وہ عاری ہو جاتا ہے. اس کا فیصلہ سچ جھوٹ کیا ہے ایک بند کمرے میں کوئی کرنل صاحب کریں گے جنہوں نے جواب دینا ہے اپنے سے اوپر والا افسران کو جنہوں نے اپیل سننی ہے. تو یہ بالکل ایک مضحکہ خیز معاملہ ہے, ایک خوفناک صورتحال ہے.
اور یہ مزید خوفناک اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے 9 مئی کے معاملات کو ان سے منسلک کیا گیا ہے، اور بالکل اب یہ پورا منصوبہ نظر آتا ہے کہ ارادہ کیا ہے۔ ارادہ یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے خود ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ انتظامیہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ذریعے جو فیصلہ ہوا تھا پہلے 5 ممبر بینچ کا، جس میں کہا گیا کہ سویلین کی ٹرائل فوجی عدالت نہیں کر سکتی، اس فیصلے کو رد کرایا جائے، اور اس کے بعد ہمیں یہ اندیشہ ہے، گمان ہے کہ عمران خان صاحب کو اس معاملے میں منسلک کر کے کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو پوری جو 26ویں آئینی ترمیم تھا اس کا در حقیقت ہدف یہی تھا کہ سویلینز کو اور بالخصوص عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کسی فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی بدقسمت لمحہ ہوگا ہماری قومی تاریخ کا۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک جاگ اٹھنے کا موقع ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، ہم اس صدمے سے اور اس سانحے سے ابھی تک میں سمجھتا ہوں نکل نہیں سکے۔ اس کی جو بازگشت ہے، اس کے جو اثرات ہیں، وہ آج تک قومی سیاست پر، ہماری زندگیوں پر اثر انداز ہیں۔ کیا آج ہم پھر ایک ایسی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سب کے ہوتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا یہ کیا جائے گا؟ میں اپیل کرتا ہوں، مقتدرہ سے بھی اپیل کرتا ہوں، پاکستان کے ہر ذی شعور سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ایسا نہ کیجئے، ایسا نہ ہونے دیجئے۔ پوری دنیا میں ہمارا نہ صرف مذاق اڑے گا، ہم ایک ایسی قوم کے طور سامنے آئیں گے جس کو آئین، قانون، شرافت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ چیز دنیا، اقوام عالم کا ضمیر قبول نہیں کرے گا۔ تو میں آپ کے ذریعے، آپ کے توسط صرف اتنا ہی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آئین، قانون، شرافت کسی حد تک تو باقی رہنے دی جائے۔ یہ عدالتیں نہیں ہیں، پوری دنیا کا، اقوام عالم کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ فوجی عدالت کوئی عدالت نہیں ہوتی۔ فوجی عدالت فوج کے اندرونی معاملات کی حد تک تو ہے، لیکن سویلین جس کو بنیادی حقوق آئین دیتا ہے، اس کی ٹرائل یہاں کرنا آئین کا مذاق ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کسی عام شخص کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ زید اکبر کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں، اس قوم کے ضمیر سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ایسا مت ہونے دو۔ ہم مقتدرہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جو بھی سیاست کرنی ہے، جو بھی جبر کرنا ہے، کچھ آئین اور قانون اور شرافت کے دائرے جو ہیں ان کا لحاظ کیجیے۔ اب ہم اس سے بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس تمام ملک کو ہم نے ایک جنگل بنا دیا ہے، اس ملک میں بسنے والوں کو ہم ایک ریوڑ سمجھتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کیجیے۔ تاریخ کا فیصلہ بہرحال آپ کے خلاف آئے گا۔ اقوام یہ سہتی نہیں ہے بہت دیر تک، اس کی گواہی پوری انسانی تاریخ دیتی ہے۔ آپ اس ملک کو تتر بتر ہونے سے بچائیے، یہ مت کیجیے۔ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی ایک مرکزی جماعت ہے۔ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو نہ مذہبی منافرت پر کھڑی ہے، جو نہ نسلی تفاوت پر کھڑی ہے، یہ بالکل ایک وسطی جماعت ہے جو پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، پاکستان کی وفادار جماعت ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ تمام اکائیوں کو اکٹھا رکھا جائے، یہ چاہتی ہے ملک میں منافرت نہ ہو، مذہبی منافرت نہ ہو، نسلی منافرت نہ ہو۔ آپ اس جماعت کو اور اس جماعت کے قائد کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ پاکستان کی سالمیت پر، یگانت پر ایک حملہ کرتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے۔ آپ پی ٹی آئی کو جب ہٹائیں گے، اگر آپ ایسا کر سکے، جو کہ مجھے یقین ہے آپ نہیں کر پائیں گے، تو آپ جگہ پیدا کرتے ہیں ان طاقتوں کے لیے جو پاکستان کی خیر خواہ نہیں ہیں، خواہ وہ مذہبی جنونیت ہو، خواہ وہ لسانی سطح پہ جنونیت ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک اس وقت کس دباؤ کا شکار ہے۔ اس دباؤ کے ہوتے ہوئے ہمیں اکٹھے ہونا ہے، ہمیں اس ملک کو کے زخموں کو بھرنا ہے، مزید زخم نہیں لگانے۔ ہم سب ایک قوم ہیں، ہم سب پاکستان کی فلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا را پاکستان کے اوپر مزید زخم نہ لگائیے، پاکستانی قوم کو اکٹھا رہنے دیجئے، ہمیں اکٹھا ہونے دیجئے۔ ہم پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ یہ ناکام کوشش مت کیجئے نیست کرنے کی، آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن اس کوشش کے دوران آپ پاکستان کو بے انتہا نقصان پہنچائیں گے، تو یہ مت کیجئے۔ بہت شکریہ۔